پہلا ستارہ ہے لیو یعنی کہ برج اسد، جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو اور اگر آپ کا نام اردو میں میم، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو تو لیو جو ہم جس کی ابھی روڈ میپ پڑھنے جا رہے ہیں، ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے، آپ کی اس میں ہیلپ ہو سکتی ہے۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ 25 مئی سے ہم اسے شروع کریں گے، 2 جون پہ ہم اسے ختم کریں گے۔ ان دا مین ٹائم ایک ستارے نے 26 مئی کو جگہ بدلی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ستارہ اور اس کی جو نئی پوزیشنز ہیں آپ کے لیے کیا ریزلٹس دے رہی ہیں۔ تو جی لیو کو پڑھتے ہیں 25، 26، 27، 28 کے دن تو اللہ کا شکر ہے، اس میں دعاؤں کی ویڈیو کی بھی ساتھ آپ لوگوں کو ملی ہوگی، جو ویڈیو ملی ہوگی آپ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ اللہ کرے میرے لیوز کا کوئی ڈریم پورا ہو سکتا ہے، کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے، دوستیوں والا ہاؤس، رومانس والا ایریا، دنیاوی خواہشات والا ایریا اس وقت تو رب کے حکم سے بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے۔ ایک ستارہ جو بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے وہ یہاں پہ جی چارج ہوا 10 فیبروری سے، دوسرا ہوا 19 مئی سے، تیسرا ہوا 26 مئی سے۔ تو یہ 3 ستارے مل کے میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیوز کی کوئی سپنے پورے کر سکتا ہے، کوئی ڈریم پروجیکٹ پورا ہو سکتا ہے، کوئی وش پوری ہوتی ہے نا، وش لسٹ کو ذرا ریویو کیجئے کہ کون سی چیز ہے جو اس وقت کلک ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹائم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ رومانس ایریا آپ کا کسی بھی جو ہے یہاں پہ ستارے کی جو موجودگی ہے وہ آپ کی فیور میں ہے۔ ہاں 29 اور 30 یہ تھوڑی سی ذرا سلو ہے 2 تاریخ مئی کی، اس میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے میرے جو لیوز ہیں کہ کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا۔ اگر کسی پہ غصہ بھی آ رہا ہے تو ابھی آپ نے اس پہ کوئی اوپینین نہیں دینا، آپ نے اس پہ کوئی ایسی اپنی رائے نہیں دینی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھوڑی سی بس آپ نے اس میں ذرا احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اس میں کیئرفل رہنا ہے۔ 31 مئی اینڈ 1 اور 2 جون سٹارٹ اچھا ہونے جا رہا ہے اور گڈ بائی بھی ٹھیک ہو رہا ہے مئی کا مہینہ۔ اب ویسے ہی ماشاءاللہ 10 اپریل سے ایک پازیٹیو انرجی میرے لیوز کو جو ہے وہ چارج رکھے ہوئے ہے، اور اس وقت تو ماشاءاللہ نظر آتا ہے کہ بڑے آپ کو لگے گا کہ معاملات زندگی ہو گئے، بزنس ریلیشنز ہو گئے، یا وہ ہو گئے جو ہے آپ کے سوشل ریلیشنز، یا آپ کی ازدواجی زندگی، تو اس وقت میرے لیوز کو لگے گا کہ جو گرپ ہے نا وہ اچھی ہے معاملات زندگی پہ۔ ہاں فائنینشلی بہت کیئرفل رہیے گا، آپ کو کسی بڑے جو پروجیکٹ ہوں، کوئی سیلنگ ہے، کوئی بائنگ ہے، اس میں آپ لوگوں نے بہت کیئرفل رہنا ہے۔ کوئی اللہ نہ کرے قیمتی چیزوں کا لاس نہ ہو، اس میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال کرنا ہے بزنس ڈیلز کرتے ہوئے یا ایسے معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے جس میں جو ہے کوئی دھوکہ ہونے کا امکان ہو، یا جن میں کوئی آپ کا فائنینشیل سیکٹر میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ 1 مئی سے جو ایک ستارہ پازیٹیو ہے وہ بھی آپ کو ماشاءاللہ مینٹلی پازیٹیو کر رہا ہے میرے لیوز کو، پھر وہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت زیادہ پازیٹیو ہے، پھر آپ کو پازیٹیو کر رہا ہے یہ جو ہے اوورسیز ٹریولنگ میں، لیگل جو آپ کے پیپرز کی جو معاملات ہیں ان میں، تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ کافی اس کے جو ہے ایک بینیفٹس آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں آپ کو جو ہے وہ ایک زندگی کے معاملات بہتر اللہ کے فضل سے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں، اور جو بھی کوئی پیپر ورک آپ نے ریزولو کرانا ہے، کوئی بھی معاملات جو آپ نے حل کرنے ہیں، تو اس سے بہتر ٹائم آپ لوگوں کو نہیں مل سکتا جو کہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں آپ کے لیے نظر یا سمجھ آ رہا ہے۔ تو لیوز شکر ہے سوائے فائنینشیل سیکٹر میں ذرا محتاط رہنے کی انڈیکیشن ہے، لیکن باقی الحمدللہ اب موو کرتے ہیں
لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کا جو رولر ہے وہ ان کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ جیمنا میں بیٹھا ہے، جہاں پر نیا چاند طلوع ہونے والا ہے، اور مرکری بھی وہیں پر ٹرانزٹ کر گیا اور جوپیٹر تو ہے ہی. 11th ہاؤس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. 11th ہاؤس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنس کا، آپ کی امیدوں کے پورے ہونے کا. ہوپ فل رہیے، پر امید رہیے، آپ کی خواہش، آپ کی جد و جہد ضرور مکمل ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کا جو اس ہفتے یاد رکھنے کی بات ہے نا لیو دوستوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کا بہت سارا ٹائم ویسٹ کر دیں بلا وجہ کی، کیونکہ آپ کے ارد گرد اٹینشن سیکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوگ توجہ مانگ رہے ہیں، آپ کا ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ کو تھکن بھی ہو رہی ہے، آپ آرام بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سوشلائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن سوشلائزنگ آپ کو کرنی پڑے گی اس ہفتے. کیونکہ سوشلائزنگ میں کچھ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سوشلائز کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہے. جتنا لوگوں سے ملیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوتا دکھائی دیتا ہے. آپ کو اپنے ماحول کو انجوائے کرنے کی کوشش کیجئے. جو بھی آپ کے ارد گرد حالات ہیں ان وہاں سے پازیٹیوٹی نکالیے، کیونکہ پازیٹیوٹی ہے. اور بہت زیادہ obsessive تھاٹ سے بچیے. obsessive تھاٹس ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی خیال کسی خبط کی طرح آپ کے ذہن میں سوار ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں، جو سوچیں آپ کے ذہن پر سوار ہو رہی ہیں انہیں اوائڈ کیجیے. جو چیز جتنی زیادہ آپ کو بار بار آپ کے ذہن میں ہے اس کو آپ اتنا جھٹکنے کی کوشش کیجیے. منی مینجمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پیسوں کی مس ہینڈلنگ بھی ہو سکتی ہے اور چیزیں اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں. خاص طور پہ آپ کا وہ پیسہ جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے، وہ جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے یا جہاں جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں وہاں پر کہیں ٹربل دکھائی دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط بیانی کی جائے، کاغذ آپ کو غلط دکھائے جائیں، حقیقت کچھ اور ہو. لہٰذا آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں جتنی بھی ریلیشن شپس ہیں، جتنی بھی اہم ریلیشن شپس ہوتی ہیں، بزنس کی ہوتی ہیں، لائف کی ہوتی ہیں، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ ٹینشن نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹریس کسی قسم کا ہو رشتوں کے اوپر، تو وہ سٹریس جو ہے آپ نے سر پہ سوار نہیں کرنا بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور آپ نے جیسے یہ یقین رکھنا ہے کہ جیسے فائنانشیل مسئلے حل ہونے والے، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی اپرچونٹی، بہت بڑا راستہ آپ کے لیے کہیں کھلنے والا ہے اور آپ نے اس پر فوکس رکھنا ہے. پیسے آنے والے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ نے صرف اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا ہے. آپ کچھ دنوں سے یا اس ہفتے میں خاص طور پر اوور ایکٹیو ہو سکتا ہے، ہائپر الرٹ ہو سکتا ہے آپ کا دماغ اتنا ہائپر الرٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سونے میں پرابلم محسوس ہونے لگے. سو اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنے کی کوشش کیجیے اور تھوڑا سا ایسی ایکٹیویٹیز اپنی زندگی میں ایڈ کیجیے جو آپ کو تھکا دیں، تاکہ یہ obsessive سوچیں آپ کی زندگی میں نہ آئیں، آپ کو نیند کا ایشو نہ ہو. اس پر آپ دھیان رکھیے گا. اور ایک اور بات، پیئر پریشر بہت زیادہ نظر آتا ہے. پیئر پریشر یعنی آپ کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر آ سکتا ہے، بہت زیادہ چیلنجز آ سکتے ہیں، کمپٹیشن آ سکتا ہے. لوگ بلا وجہ آپ سے ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ ہم آپ سے آگے نکل گئے. آپ کو یہ فیل دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ آگے ہیں اور آپ پیچھے رہ گئے. اس بات پر آپ نے دھیان نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ نے اس پیئر پریشر پر دھیان دے دیا تو پھر آپ کے لیے حالات جو ہے نا، وہ یہ جو اپرچونٹیز اس ہفتے دکھائی دیتی ہیں آپ ان کو مس کر سکتے ہیں. سو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو فائنانشیل ایکسس ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، وہاں مینجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ پیسے ہو سکتا ہے غلط چیزوں پر یا بلا وجہ چیزوں پر ضائع کرتے. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے ہیپینس، خوشی آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. کوئی خوشی چل کر آپ کی زندگی میں داخل ہوگی انشاءاللہ. آپ کی نیگیٹیو انرجی کہہ رہی ہے لوگ آپ کا سکون برباد کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اپنے آپ کو پرسکون رکھیے گا، کیونکہ کچھ اس طرح سے حالات ہو سکتے ہیں، کچھ اس طرح سے سچویشن ہو سکتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا سکون جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب کر دیا جائے. آپ کی لو وائب بہت زبردست ہے. ایسا لگتا ہے کہ لو وائب میں پیس ہے. اگر کوئی جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، آرگیومنٹس تھیں تو وہ دور ہو سکتے ہیں. اس ہفتے اپنے لو کو انجوائے کرنے کی کوشش کیجیے گا. ایک ورڈ میں نے دوسری دفعہ یوز کیا ہے، انجوائے کرنا. انجوائے کرنے کی کوشش کیجیے گا.
آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ سیٹرن بن رہا ہے، گولڈن سیٹرن. اور گولڈن سیٹرن آپ ہمیشہ کیری کر سکتے ہیں، اپنے والیٹ میں کیری کیجیے، اپنے بیگ میں کر سکتے ہیں، آپ پہن سکتے ہیں. ایک گولڈن پتھر ویسے بھی آپ کی زندگی میں، آپ کے اورا میں، آپ کے ارد گرد ہونا چاہیے، اور اس ہفتے تو لازمی ہونا چاہیے. آپ کا اس ہفتے کا جو ڈیوائن لکی چارم ہے وہ اینجل ونگز ہیں، پروں کی تصویر. یہ میرے پیچھے بھی اینجل ونگز لگے ہوئے. سو دس اینجل ونگ از یور لکی چارم فار دس ویک. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی کی روش ایسی رکھو کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی حسد نہیں، مگر یہ خیال ہر دم ہر حال میں رہے کہ کوئی اپنا پیچھے نہ رہ جائے.